السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ دعا مانگنے کا طریقہ، دعا کیسے مانگنی چاہیے اور دعا کب مانگنی چاہیے اور دعا کس طرح مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے آج میں اس کے اندر آپ کو بتاؤں گا دعا مانگنے کا طریقہ، اور دعا مانگتے وقت ہمارا ہاتھ کدھر ہونا چاہیے اور ہماری نظریں کہاں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سنیں۔ آج بے شمار لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، دعا قبول ہونے کے لیے مالدار، غریب، امیر، کالا، گورا، دیہات کا، شہر کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہر انسان کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، بشرطے دعا طریقے سے مانگی جائے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس کی دعا اللہ قبول نہ کرے اگر طریقے سے مانگے۔ چھوٹی سی حدیث سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا دیکھنا حرام ہو، کان حرام سنتے ہو اور حرام کھاتا ہو، تین کام اس کے حرام ہو، وہ کتنے ہی دعا مانگے، یا رب کہہ کے زمین پہ پکارے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی آواز آسمان تک نہیں جاتی ہے، اللہ آسمان کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ ان چیزوں سے بچیں، حرام چیزوں سے بچیں۔ پھر دعا ہمیں کیسے مانگنی چاہیے؟ بہت سے لوگ ہیں وہ دعا مانگنا شروع کرتا ہے، کبھی آگے کو دیکھتا ہے، کبھی دائیں طرف، کبھی دعا مانگتے ہوئے خارش آتی ہے کھجانا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں میرے دوستوں، اتنے بڑے خدا کے سامنے تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، ہم سب کی زندگی موت حیات اس کے ہاتھ میں ہے، ان کے سامنے ہم بیٹھے ہیں اور پھر بھی ہمارا ذہن کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ بہت سے لوگ ہیں دعا مانگ رہے، ذہن دکانوں پہ ہے، دعا مانگتے ہیں اللہ کے سامنے، بیٹھا ہے اپنے گھر کے اندر یا خدا کے گھر مسجد میں اور ذہن کھیتوں کے طرف ہے، پھر آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ چھوٹی سی مثال، چھوٹی سی باتیں سمجھنے کے لیے، ایک انسان ہے، اس کے اوپر بڑا مقدمہ ہو یا اس کو سزائے موت سنا دی جائے یا پھانسی کا پھندہ تیار ہو، ایسے وقت میں اسے کوئی یہ کہے کہ دنیا کے اندر یا یہاں پہ کوئی ایک جج ہے جو آپ کی بات کو سنے گا، اور اگر آپ ان کے پاس جائیں، ان کی خوشامد کریں، تو ہو سکتا ہے ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کی پھانسی ٹل جائے اور آپ کی زندگی بچ جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ انسان اس جج کے سامنے ہو اور ان کی بات چل رہی ہو، تو جس کو پھانسی کی سزا سنائی جائے وہ انسان کا ذہن، دل و دماغ اس جج کے طرف کتنا متوجہ ہوگا، وہ ہر ایک بات کو سنے گا، کیونکہ موت اور زندگی کا فیصلہ ہے۔ تو اسی طرح جیسے دنیاوی اعتبار سے انسان اس کی باتوں کو طرف متوجہ رہے گا، تو ہم تو اتنے بڑے خدا کے سامنے بیٹھے ہیں جس کے ہاتھ میں زندگی موت حیات ہر چیز ہے۔ اس رب کے سامنے جب ہم بیٹھیں گے، ہم اس سے دعائیں مانگیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بھی زیادہ دل و دماغ سے متوجہ اللہ کے طرف رہیں۔ تو دعا کیسے مانگنی ہے؟ دعا میں ہاتھ کہاں رکھنا ہے؟ سر کے منہ کے برابر تک یا کاندھے کے برابر یا سینے کے برابر؟ جو اصل طریقہ ہے دعا مانگنے کا وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی دعائیں مانگیں، آپ کا ہاتھ سینے کے برابر ہو اور آپ کی نظریں ہاتھ کے اوپر ہو۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں اور دینے والا دائیں طرف ہے تو آپ یوں کبھی نہیں دیکھتے ہیں، ہاتھ دائیں طرف ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ بائیں طرف، دینے والا کہے گا یہ کوئی پاگل ہے کیا؟ وہ آپ کو نہیں دے گا، آپ کو بھگا دے گا۔ آپ کی نظریں دینے والوں کی طرف ہوتی ہے یا اپنے ہاتھ کے طرف۔ بس ایسا ہی اللہ کے سامنے جب دعا مانگیں تو نظریں آپ کے ہاتھوں کی طرف ہو، دل دماغ اللہ کے طرف ہو، اور اس طرح دعا مانگیں۔ ہاتھ سینے کے برابر ہو، دعا مانگنے سے پہلے باوضو ہو جائیں اور مصلی بچھا کے قبلہ رخ ہو جائیں، درود شریف سے دعا شروع کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو کچھ دعائیں ہیں آپ اس کو پڑھیں۔ پھر آپ کی جو دل کی باتیں ہیں، جس مصیبت میں آپ پھنسے ہیں، جس چیز کے لیے آپ بیٹھے ہیں، جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اپنی زبان میں خوب اللہ سے مانگیں، خوب مانگیں۔ اگر آپ دعا مانگتے سمے آنسو کا قطرہ زمین پہ گر جائے تو اللہ کی قسم اس دعا کو قبول ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لے، اللہ اس پہ بھی دعا قبول کر لیتا ہے۔ یہ شرائط ہیں دعا کا۔ جب بھی دعا مانگے تنہائیوں میں مانگے، جب بھی دعا مانگے خوف عاجزی کے ساتھ،
چھوٹا پن لا کے ایک گڑ گڑا کے، جیسے ایک دروازے پہ مانگنے والا کوئی فقیر دستک دیتا ہے، آواز دیتا ہے کوئی اللہ نام پہ دے دے، وہ خوشامد کرتا ہے، یا آپ کسی سے کوئی چیز دنیا میں مانگتے ہیں خوشامد کرتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ کی خوشامدیں کرنی ہے، پھر اللہ سے مانگنا ہے۔ اس طریقے سے آپ دعا مانگیں گے، اور آخر میں آپ پھر درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کو ختم کریں، تو مجھے امید ہے کہ اس طریقہ اللہ کو بے حد پسند آئے گا اور آپ کی دعا قبول ہوگی، ہر ہماری ماں بہن کی دعا قبول ہوگی۔ آپ کو یہ دعا مانگنے کا طریقہ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور لکھیں، ہم آپ کے کمنٹ کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اور یہ شعبان کا مہینہ ہے، آپ اپنا نام بھی لکھ کے بھیجیں تاکہ ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔